آج جن ولی اللہ کا ذکر ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کا نام ہے حضرت ابو محمد محی الدین المعروف شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی پیدائش 1077 470 ہجری میں جیلان ایران میں پیدا ہوئے۔ آپ کا لقب الغوث الاعظم، الحسنی والحسینی، پیران پیر، سلطان الاولیاء، بغداد کے گلاب۔ حضرت ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیلانی، گیلانی، الگیلانی بھی کہتے ہیں، ایک صوفی شیخ اور قادری صوفی حکم سلسلہ کے بانی تھے۔ وہ ماہ رمضان میں 470 ہجری یعنی کہ 1077 اور 78 عیسوی میں بحیرہ کیپین کے جنوب میں واقع فارس کے صوبہ جیلان یعنی ایران میں پیدا ہوئے۔ تصوف اور شریعت میں ان کی شراکت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنے وقت کے روحانی کتب الغوث الاعظم کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کے بہت سے لقبوں میں سے ایک الحسنی والحسینی ہے، کیونکہ ان کو اپنے والد شیخ ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست نسب نصیب ہوا تھا، جو حضرت امام حسن کی براہ راست اولاد تھے۔ وہ نہایت پرہیزگار اور عاجز انسان ہونے کے ساتھ ساتھ جہاد کی حکمت عملی میں بھی ماہر تھے، اسی وجہ سے انہیں جنگی دوست کا خطاب دیا گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی والدہ سیدہ بی بی ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست نسب نصیب ہوا، جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براہ راست اولاد تھیں۔ وہ بھی بہت پرہیزگار انسان تھے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازدواجی زندگی کے حالات کم از کم کہیں تو معجزانہ تھے۔ سیدی عبداللہ سومی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نانا تھے۔ وہ نہایت صابر، حلیم، شفیق اور مخلص انسان تھے۔ سیدہ عائشہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھیں۔ وہ بہت نیک اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ ان کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزری۔ شیخ المشائخ سیدنا جنید البغدادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ شیخ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے 200 سال پہلے زندہ رہے، اور ان کے آنے کی پیشن گوئی اس طرح کی۔ ایک بار جب حضرت شیخ جنید البغدادی رحمۃ اللہ علیہ روحانی مسرت کی حالت میں تھے، انہوں نے کہا کہ ان کا پاؤں میرے کندھوں پر ہے۔ ان روحانی حالت سے باہر آنے کے بعد ان کے شاگردوں نے ان سے ان الفاظ کے متعلق سوال کیا۔ انہوں نے کہا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ 5ویں صدی کے آخر میں ایک عظیم بزرگ پیدا ہوں گے، ان کا نام عبد القادر اور لقب محی الدین ہوگا۔ وہ جیلان میں پیدا ہوں گے اور بغداد میں سکونت کریں گے۔ امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ شیخ ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی وفات سے پہلے امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جبہ یعنی چادر سیدنا امام معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کی اور ان سے کہا کہ وہ اسے دے دیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ امام معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چادر سیدنا جنید البغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کی، جس نے انہیں شیخ انواری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دیا۔ یہاں سے گزر کر 497 ہجری میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ شیخ ابو بکر بن حوارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ الغوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے پہلے رہتے تھے اور بغداد کے ممتاز مشائخ میں سے تھے۔ ایک مرتبہ جب وہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا، عراق کے 7 اقطاب ہیں، ان میں سے پہلے نمبر پر شیخ معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے نمبر پر شیخ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے نمبر پر شیخ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، چوتھے نمبر پر شیخ منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5ویں نمبر پر سیدنا جنید البغدادی رحمۃ اللہ علیہ، 6 نمبر پر حضرت شیخ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ، اور 7ویں نمبر پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ سن کر سیدی ابو محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ شیخ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید تھے، پوچھا، ہم نے ان میں سے 6 نام سنے اور جانتے ہیں لیکن 7واں نام نہیں سنا، اے شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ شیخ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، عبد القادر ایک غیر عرب اور ایک متقی آدمی ہوں گے۔
وہ 5ویں صدی ہجری کے آخر میں پیدا ہوں گے اور بغداد میں سکونت پذیر ہوں گے۔ حضرت شیخ بلخی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم ولی اللہ تھے اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ ایک مرتبہ جب وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا، اللہ کا ایک خالص بندہ 5ویں صدی کے آخر تک عراق میں ظاہر ہو جائے گا، اس کی موجودگی سے دنیا روشن ہو جائے گی، وہ اپنے زمانے کا غوث ہوگا، اللہ کی مخلوق اس کی فرما بردار ہوگی اور وہ اولیاء اللہ کا سردار ہوگا۔ حضرت امام محمد بن سعید زنجانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی ممتاز تصنیف نزہۃ الخواطر میں یوں بیان کیا، شیخ ابی علی حسن یسار جوئی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے لے کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک اس روئے زمین سے گزرنے والے ہر ولی نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد اور فضیلت کی پیشن گوئی کی۔ صحیح روایات کے مطابق شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت نیف نامی جگہ پر ہوئی جو جیلان فارس میں واقع ہے۔ امام یقوت حموی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باستیر نامی جگہ ہوئی۔ زیادہ تر مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ نیف اور بشتیر ایک ہی جگہ کے مختلف نام تھے۔ چونکہ وہ جیلان میں پیدا ہوئے تھے اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو الجیلانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اپنی پیدائش کے بارے میں وہ ذاتی طور پر اپنے قصیدہ غوثیہ میں درج ذیل بیان کرتے ہیں، میں الجیلانی ہوں، میرا نام محی الدین ہے اور میرے جھنڈے پہاڑوں کی چوٹیوں پر اڑتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ آپ کی ولادت 1 رمضان 470 ہجری کو ہوئی۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ کی ولادت 2 رمضان 470 ہجری کو ہوئی۔ دوسری روایت یہ علماء کے نزدیک زیادہ پسندیدہ معلوم ہوتی ہے، ان کی ولادت امت کے لیے بہت بڑی نعمت تھی۔ یہ سلطان الاولیاء کی آمد تھی جن کی پیشن گوئی ان کی پیدائش سے صدیوں پہلے کی جا چکی تھی۔ ان کی پیدائش کے وقت ان کی والدہ کی عمر تقریباً 60 سال تھی، ایسی عمر جب عورتیں عموماً بچے پیدا کرنے سے قاصر ہوتی ہیں۔ معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر براق پہاڑ پر پڑا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم کا نقش موجود تھا۔ یہ اکیلے ان کے مقدس ہونے کا ثبوت تھا۔ آپ کی ولادت کے موقع پر جیلان میں تقریباً 1100 مرد پیدا ہوئے اور ان میں سے ہر ایک اللہ کا ولی بنا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا جس میں انہوں نے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے والدین کو خواب میں بشارت دی کہ ان کا بیٹا سلطان الاولیاء ہوگا اور ان کی مخالفت کرنے والے گمراہ ہوں گے۔ رمضان المبارک کے دوران یہ خبر پھیل گئی تھی کہ شیرخوار بچے نے فجر سے غروب آفتاب تک دودھ پینے سے انکار کر دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ نوزائیدہ بچہ روزہ رکھ رہا ہے۔ اگلے سال جب بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہ آ سکا تو لوگوں نے اس بنیاد پر رمضان المبارک کا فیصلہ کیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دن میں دودھ پیا ہے یا نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے بچوں کی طرح نہیں تھے جو اپنا وقت کھیل کود میں گزارتے تھے۔ چھوٹی عمر سے ہی اللہ تعالیٰ کی یاد میں وقت گزرا۔ اگر وہ کبھی بھی دوسرے بچوں کے ساتھ شامل ہونے کا ارادہ کرتے تو غیب سے ایک آواز سنائی دیتی کہ میری طرف آؤ اے بابرکت۔ یہ آواز سن کر پہلے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خوف زدہ ہو جاتے، وہ اپنی ماں کے پاس جاتے اور ان کی گود میں بیٹھ جاتے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ اس آواز کے عادی ہوتے گئے۔ وہ اپنی ماں کے پاس جانے کی بجائے کھیل کود کا خیال ترک کر کے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے۔ والد کے انتقال کے بعد ان کے دادا شیخ عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی دیکھ بھال کی۔ یہ ان کے دادا تھے جو عظیم سنت کے والدین کی شادی کے ذمہ دار تھے۔ انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن سے ہی اس شخصیت میں ڈھالا جو بننے والے تھے۔ آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو روحانیت کے جواہرات سے نوازا۔ انہوں نے نرمی سے ان کی پرورش کی اور حکمت کے الفاظ ان پر برسائے۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 4.5 سال تھی اور بعض روایات کے مطابق 5 سال کے تھے تو ان کی والدہ نے انہیں جیلان کے ایک مقامی مدرسہ میں داخل کرایا۔ 10 سال کی عمر تک اس مدرسے میں تعلیم حاصل کی۔ اس دوران ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی مدرسے میں داخل ہوتے تو اپنے آگے روشن ہستیوں کو چلتے ہوئے یہ کہتے نظر آتے کہ اللہ کے دوست کو راستہ دو۔ ان کے صاحبزادے سیدی عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو پہلی بار آپ کی ولایت کا علم ہوا تو عظیم غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میں 10 سال کا تھا تو مجھے فرشتے ملے، مدرسے کے راستے میں میرے ساتھ چلتے ہوئے جب ہم مدرسے پہنچے تو میں نے انہیں اس سے یہ کہتے سنا کہ اللہ کے ولی کو راستہ دو، اللہ کے ولی کو راستہ دو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ابھی بغداد کے مدرسے میں طالب علم ہی تھے کہ ان کے دادا شیخ عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ دادا کے انتقال کے بعد ان کی تعلیم کی ذمہ داری ان کی والدہ پر آ گئی۔ انہوں نے یہ ذمہ داری بڑے صبر، خلوص اور لگن کے ساتھ نبھائی۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تقریباً 18 سال تھی۔ ایک دن وہ اپنے گھر سے سیر کے لیے نکلے، جیلان کی سڑکوں پر چلتے ہوئے انہیں اپنے سامنے ایک بیل نظر آیا۔ وہ کچھ دیر ان کے پیچھے چلتا رہا، بیل پھر مڑا اور انسان کی زبان میں ان سے بات کی۔ اس نے کہا، آپ اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے اور آپ اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ وہ فوراً گھر واپس آئے اور اپنی ماں کو یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے اپنی والدہ سے بغداد جانے کی اجازت طلب کی تاکہ وہ اپنی علمی تعلیم مکمل کر سکیں اور مزید روحانی علم حاصل کر سکیں۔ ان کی والدہ جو اب 78 برس کی تھیں، بغیر سوچے سمجھے اس نیک درخواست کو قبول کر لیا۔ معزز سامعین، یہ وہ وقت تھا جب والدین اپنے بڑھاپے میں عموماً اخلاقی اور مالی امداد کے لیے اپنی اولاد پر انحصار کرتے تھے، لیکن اللہ کا یہ نیک اور پاکیزہ بندہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہتا تھا، جبکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت لگاؤ تھا، لیکن اپنی ذاتی جذبات کو اللہ کی رضا کے سامنے نہیں آنے دیا۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کا بیٹا علم اور حکمت والا آدمی ہو۔ اس زمانے میں لوگ پیدل یا اونٹ یا کسی اور جانور سے سفر کرتے تھے، سڑکیں گھنے جنگلوں اور جنگلوں سے گزرتی تھیں، اور ڈاکوؤں کے ہاتھوں مسافروں کو لوٹنے اور مارے جانے کا خطرہ ہمیشہ رہتا تھا۔ سیدہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خطرات کو جانتی تھی، لیکن پھر بھی اپنے بیٹے کی حمایت کرتی تھی۔ آپ نے دعاؤں کے ساتھ ان کی خیر خواہی کی۔ آپ نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، میں اب بہت بوڑھی ہو گئی ہوں اور مجھے نہیں لگتا کہ میں آپ سے دوبارہ کبھی ملوں گی، لیکن میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علمی اور روحانی علوم کی تلاش میں کامیابی عطا فرمائے۔ آپ کی والدہ نے پھر کہا کہ تمہارے والد مرحوم نے 80 دینار چھوڑے ہیں، جن میں سے میں تمہیں 40 دینار تمہارے سفر کے لیے اور 40 دینار تمہارے چھوٹے بھائی سید ابو احمد عبداللہ کے لیے رکھوں گی۔ آپ نے 40 دینار لیے اور ان کے کوٹ کے نیچے سلائے۔ آپ کی والدہ نے ایک بار پھر آپ کے لیے دعا کی۔ آپ کو الوداع کرنے پر آپ کی والدہ نے آپ کو مندرجہ ذیل مشورہ دیا، اے میرے پیارے بیٹے، اس نصیحت کو جو میں آپ کو دینے والی ہوں آپ کی زندگی کا ایک اہم حصہ بنے۔ ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ کا گمان بھی نہ کرنا۔ نوجوان شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری پیاری ماں، میں اپنے دل سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ آپ کے مشورے پر عمل کروں گا۔ اس کے بعد سیدہ نے آخری بار محبت اور مادرانہ نرمی کے ساتھ اپنی آنکھ کا پتلا گلے لگایا اور ان الفاظ کے ساتھ کہا، جاؤ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، وہی تمہارا مددگار اور محافظ ہے۔ معزز دوستو، ایک مشہور واقعہ جو آپ کی والدہ کی فرمانبرداری کو ظاہر کرتا ہے، آپ کے بغداد روانہ ہونے کے فوراً بعد پیش آیا۔ ان کے قافلے پر شاہراہوں کے 60 آدمیوں کے گروہ نے حملہ کیا۔ یہ بہت مشہور واقعہ تھا جو ہم اپنی عموماً اسکول کی کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 488 ہجری میں خلافت عباسیہ کے دور میں ایسے وقت میں بغداد پہنچے جب عالم اسلام میں افراتفری اور انتشار کا عالم تھا۔ مسلمان حکمران اپنے فرض کا احساس کھو چکے تھے اور انہوں نے اسلامی تعلیمات پر کوئی توجہ نہیں دی۔ جب وہ بغداد پہنچے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ کی طرف سے دیے گئے 40 درہم پہلے ہی خرچ کر دیے، بغیر پیسے کے وہ بھوک اور افلاس میں دن گزارنے لگے۔ بے پناہ غربت کی وجہ سے وہ حلال خوراک کی تلاش میں آرکیڈ آف چوسروز کی طرف بڑھے۔ آرکیڈ پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں 70 اولیاء اللہ حلال کھانے کی تلاش میں ہیں۔ کیونکہ وہ ان کے راستے میں آنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے وہ بغداد واپس چلے گئے۔ واپسی پر جیلان کے ایک مسافر سے ملاقات ہوئی۔ جب اس نے سنا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیران کے رہنے والے ہیں تو اس نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ عبد القادر کے نام سے کسی نوجوان کو جانتے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بتایا کہ وہ عبد القادر ہیں۔
اس کے بعد مسافر نے سونے کا ایک بلاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہہ کر دیا کہ یہ انہیں ان کی والدہ نے بھیجا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو فوراً اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد جوسرو کے آرکیڈ میں واپس آئے، جہاں اپنے زیادہ تر سونا اولیاء اللہ کو پیش کیا جو کھانے کی تلاش میں تھے۔ اس کے بعد وہ اپنے لیے تھوڑا سا لے کر بغداد واپس چلے گئے۔ بغداد واپسی پر آپ نے کھانا تیار کیا اور غریبوں کو کھلایا، اور پھر یہ کھانا ان کے ساتھ بانٹ دیا۔ اس سے ہی عظیم غوث کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ وہ کھانے سے محروم تھے، انہوں نے پہلے اپنا زیادہ تر سونا اولیاء اللہ کو دیا، پھر خود کھانا کھانے سے پہلے غریبوں کو کھلایا۔ بلا شبہ یہ اللہ کے سچے بندے کی نشانی ہے۔